ملا ہے اٹس اے بلیسنگ. چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے لیے بھی بجٹ الگ سے نہیں دیا جاتا ہے. کمیٹیز کو ہم پروونشل لیول پہ بھی بنائیں اور اپنے نچلی سطح پہ یو سی لیول پہ، اور وہ کمیٹیز باقاعدہ بنانے کے بعد ان کو چھوڑا نہیں جائے، ان کو فعال بنایا جائے. وہ ہے کہ ہریسمنٹ کا جو لا ہے وہ نیشنل طور پر پاس ہوتا ہے، لیکن آیا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا ایک سوال ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم احمد. ایک بار پھر ایل سی ٹی وی کا پروگرام خواتین اور لوکل گورنمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اس سے پہلے ہم لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن سے ایسوسیٹڈ پروونشل ویمن ڈیولپمنٹ کمیٹیز کی ممبرز اور ان کے مسائل اور ان کی چیزوں پر بات چیت کر رہے تھے. آج ہم نیشنل ویمن ڈیولپمنٹ کمیٹی کی ممبرز کے ساتھ موجود ہیں اور ہم نیشنل کمیٹی اور نیشنل لیول پر جو خواتین کے ایشوز ہیں اور ان کے جو چیلنجز ہیں ان پہ بات کریں گے اور ان کے آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زمرد بھٹی حیدرآباد سے، جو حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی ایکس ممبر ہیں. ان کے ساتھ ہیں شناز شیخ سکھر سے، جو لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن آف سندھ کی چیئرپرسن ہیں. ان کے ساتھ ہیں راشدہ سہیل اسلام آباد سے، جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ایکس ممبر ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں کلثوم بلوچ تربت سے، جو لوکل کاؤنسل ایسوسی ایشن آف بلوچستان کی چیئرپرسن ہیں اور نیشنل پارٹی کی پروونشل ممبر بھی ہیں. سب سے پہلے راستہ جی میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ویمن ڈیولپمنٹ کمیٹی جو یہ نیشنل لیول پر بنائی گئی ہے، اوبویسلی یہ ایک نیشنل پلیٹ فارم ویمن خواتین کو دیا گیا ہے، تو اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن موضوعات کے اوپر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں حکومتی اور غیر حکومتی عناصر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماہم فار انوائٹنگ می اینڈ فار اے گڈ کویسچن فار می. ویمن ڈیولپمنٹ کمیٹی کو جو یہ پلیٹ فارم ملا ہے اٹس اے بلیسنگ. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اتنا فروٹفلی یوز کریں کہ اس کا کوئی لمحہ، کوئی انچ، کوئی پیپر ورک، کوئی کسی طرح کا ضیاع نہ ہو، اور وہ اتنا فروٹفلی یوز ہو کہ واقعی خواتین کے لیے جو قوانین بنے وہ امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہوں اور وہ امپلیمنٹ ہوں، تاکہ سچ مچ کا جو ہے ترقی اور چینج نظر آئے. لیکن ہم جتنی بھی باتیں کر لیں اور جو بھی کچھ کہہ لیں، خواتین کا ایک جو واحد اور بہت زیادہ بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے. آئی وانٹ ٹو ٹاک لوکلی اینڈ نیشنلی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ انٹرنیشنلی. لوکل پرابلمز جو ہیں ہمارے سب سے زیادہ یہی ہے کہ ایک خواتین کو اجازت نہیں ہوتی چیزیں کرنے کی. سب سے پہلے تو ان کی اجازت ایک ایشو بنتا ہے کہ ہم نے پالیٹکس میں جانا ہے یا کسی بھی شعبے میں جانا ہے. سیکنڈلی، تعلیم کو بیچ میں سے ہی چھوڑوا دیا جاتا ہے. اینڈ تھرڈلی، جب آپ کو اجازت بھی مل جائے اور آپ نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کر لی یا ساری تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد باہر جو کہ مردوں کی دنیا سمجھی جاتی ہے، اس میں اپنے آپ کو سیکیور ہونے کا ایک ایشورنس دلانا وہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے. تو نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی اگر ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کریں تو ہمیں اپنے بیسک پرابلمس جو کہ واقعی پرابلمس ہیں، بغیر شرمائے، بغیر کانشیس ہوئے اور بغیر بیکورڈ فیل کرتے ہوئے ہمیں وہ سارے ٹیبل کرنے چاہیے، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ، ہیومن ڈیولپمنٹ اور ویمن ڈیولپمنٹ منسٹریز کے ساتھ اور باقی این جی اوز کے ساتھ آپ کا ایک کوکس ہونا چاہیے، اور اس کوکس کی وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے میٹنگز ہوں، چاہے کہ آپ پارٹیسپینٹس، ویمن پارٹیسپینٹس کو اس وقت انوائٹ کریں یا نہ کریں، لیکن میٹنگز ہوں، اس میں آپ اپنے ایجنڈاز طے کریں، اور پھر جس طرح سے آپ ہم سب کو سارے صوبوں سے اور کیپٹل سے جمع کرتی ہیں، وہ جب ہوں تو پھر آپ کے پاس سچ مچ صحیح کانٹینٹ ہو شیئر کرنے کے لیے. جی شکریہ راشدہ. شناز، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صوبائی سطح پر موجود لوکل گورنمنٹ کے قوانین میں کون سی ایسی اصلاحات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جن کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایک بہت وسیع موضوع ہے. اگر اس پہ بات کیا جائے تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، اور ایسا موضوع ہے یہ کہ ایک دم سے جذباتی ہو جاتی ہیں ہم لیڈیز. مگر میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-4 پوائنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلا یہ کہ دیکھیں، ایک تو یہ پرابلم آتا ہے کہ الیکشن کے دوران عورتوں کے، لیڈیز کے شناختی کارڈز نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب بھرمار ہوتی ہے جب الیکشن قریب آتا ہے تو لوگ، ہمارے مرد ہی حضرات جو ہیں، وہ اس وقت پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں. پھر کسی کا بنتا ہے، نہیں بنتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ اس میں آ جاتا ہے کہ جی ووٹنگ لسٹ میں نام لانا.
تو ایک تو یہ پرابلم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بن جاتی ہیں، کوئی کونسلر بن جاتی ہے تو وہ کام بھی کرنا چاہے تو اس کو کام یوں نہیں کی وہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جو ہمارے لاز بنے ہوئے ہیں ان لاز تو ہیں بنے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے کوئی بھی، تو اس لیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیڈیز کونسلرز کو کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے لیے بھی بجٹ الگ سے نہیں دیا جاتا ہے۔ اب بجٹ نہیں دیا جاتا ہے، ہم کونسلرز بن کے جب علاقوں میں اپنے میں پھرتے ہیں تو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اب یہ کونسلر ہیں، یہ علاقے کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کریں گے، لیکن ہمارے بس میں ہی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے کہ جو ہمارا ریشو ہے وومن کا، وہ ان کو بڑھایا جائے۔ دیکھیں اگر پہلے کچھ وقت پہلے تھا 35%، پھر اس حکومت میں آیا 25%، بجائے بڑھانے کے انہوں نے اور گھٹا دیا۔ یہ مین ایشوز ہیں ہمارے۔ جی بہت شکریہ شہناز آپ کا۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں زمرد بھٹی۔ زمرد، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پروونشل اور نیشنل ویمن ڈیولپمنٹ کمیٹیز جو ہماری ایسوسیشن سے ایسوسیٹڈ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح ان کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے، کس طرح ان کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں LC والوں کی، جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم یہاں پر آ کے بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ یہ کمیٹیز بننی چاہیے، ان کمیٹیز کی نیڈ ہے، اور ان کو ہم نیشنل لیول پہ بھی بنائیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی بنائیں، تاکہ ہم اپنے جو ایشوز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریز کریں، اور ان کمیٹیز کو ہم پروونشل لیول پہ بھی بنائیں، اور اپنے نچلی سطح پہ UC لیول پہ، اور وہ کمیٹیز باقاعدہ بنانے کے بعد ان کو چھوڑا نہیں جائے، ان کو فعال بنایا جائے، ان سے کام لیا جائے، اور ان سے ہمیں جو ایشوز ملتے ہیں اس کو ہم اوپر تک اپنے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول تک لے جائیں، تاکہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ باہر تک جائیں، اور پاکستان کی لیڈیز کے خاص طور پہ جو کاؤنسلرز ہیں ان کے کیا کیا ایشوز ہیں، ہمارے جو انٹرنیشنل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کمیٹیز میں یا اس سسٹم میں، تو ان کو ہم پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں لیڈیز کاؤنسلر ایز اے لیڈیز کاؤنسلر ان کے کیا ایشوز ہیں۔ کلثوم، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین کے حقوق کے لیے اوبویسلی بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن نچلے طبقے پر ان کا نفاذ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ماہم تھینکس۔ یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس پر آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، کہ لاز جو ہے وہ نیشنل لیول پر خواتین کے لیے بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر بل پاس ہوتے ہیں، لیکن ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے جو میں لاس تو بہت سارے ہیں خواتین کے حوالے سے، لیکن ایک جو اہم ہے جس کی زد میں پاکستان کا ہر صوبہ، ہر قصبہ، پاکستان کا ہر ضلع، ہر علاقہ ہے، وہ ہے کہ ہریسمنٹ کا جو لا ہے وہ نیشنل طور پر پاس ہوتا ہے، لیکن آیا اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا ایک سوال ہے ان لوگوں سے بھی، ان حکومتوں سے بھی، ان نمائندوں سے بھی جنہوں نے ان کی منظوری کے لیے اسٹرگل کی تھی اور اس کو پاس کروانے میں ان کا کردار ادا رہا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دوں گی، جس علاقے سے میں تعلق رکھتی ہوں، جس صوبے سے میں تعلق رکھتی ہوں، بلوچستان، جہاں عورت کی ایک عزت ہوتی ہے، لیکن وہاں ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑے ممتاز تعلیمی ادارے کا سربراہ، جسے ہم وائس چانسلر، جسے ہم مطلب سربراہ کہتے ہیں ایک یونیورسٹی کا، وہ ہریسمنٹ میں ملوث پایا جاتا ہے۔ 500 سے لے کر 700 تک وہاں پر جو خواتین ہیں، وہاں لڑکیاں ہیں جو مختلف ڈسٹرکٹ سے آئی ہیں، ان کی فحش ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے کہ what I say you should do that۔ تو اس کے بعد اس مسئلے پر پورا بلوچستان
इंक्लूडिंग बाकी जो प्रोविंसेस है वो भी आवाज़ उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इसके लिए। मतलब दिन जो 15-20 दिन थे उनमें एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हमने प्रोटेस्ट ना किया हो या बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या सियासी पार्टियों ने प्रोटेस्ट ना किया हो। बहरहाल हुकूमत इस मामले को दबाने के लिए, क्योंकि मैं ये बात बरमाला कहूँगी कि वो जो वीसी था वो बाअसर बंदा था कि उसने इतनी बड़ी हिम्मत की। बाद में हुकूमत एक मुज़ाकराती कमेटी बनाती है, रूलिंग पार्टी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाती है, उसका जो उसकी जो चेयरपर्सन होती है, सरबराह होती है, वो भी एक ख़ातून आती है। तो आया वो जो तहकीकात थी, आज भी वो जो बच्चियाँ है वो आज भी इस जवाब की मुंतज़िर है कि आया वो कमेटी बराए नाम थी। एक कानून बनता है, कानून पास होता है, तो इतनी बड़ी जुर्रत जब कोई करता है तो वो कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत थी? उसे आप कानून के तहत सज़ा देते। ये नौबत इस हद तक क्यों पहुंची कि कमेटी बनाई गई और बाद में इसी कमेटी को जैसे तैसे रफ़ा दफ़ा करके सरखाने की नज़र कर दिया गया, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इस मुल्क में ख़ातून के लिए कानून बनाया जाता है, इस मुल्क में ख़वातीन के लिए जो बैरियर्स होते हैं उन पे समझौता किया जाता है, लेकिन अमलन होता है वो कुछ भी नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है। जी शुक्रिया कुलसूम। इसके साथ ही हम अपना आज का प्रोग्राम जो है वो इसको ख़त्म करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे साथ सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी तमाम नेशनल मेंबर्स का जो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, और ये कि हम जो इश्यूज़ और जो चीज़ें बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे इनको रेज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ इस टाइम नेशनल मेंबर्स की जो नेशनल कमेटी की जो मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं वो सेंट्रल बलूचिस्तान और सिंध से उनका ताल्लुक़ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी और जो मेंबर्स हैं नेशनल कमेटी से जो रिलेटेड हैं, हम उनके साथ ही अगला सेशन करेंगे नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। LCTV को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।